हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाकयात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटी थे। सूरत नमल आयत 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, कहने लगे, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखलाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है। यहाँ विरासत से मुराद माल नहीं बल्कि नबूवत है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा बादशाह बनाया कि आपसे बढ़कर कोई ना हो, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से खुद दुआ की थी, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, तू बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया और वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी, और ताकतवर जिनों को भी आपका मातहत कर दिया, हर अमारत बनाने वाले को और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते हैं। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद व बाला इमारतें तामीर करते थे, दरियाओं में गोते लगाकर उनसे हीरे जवाहरात निकालते थे और मोती वगैरह निकालते थे, और दूसरे जो काम इंसानों की ताकत से बाहर होते थे वो आप अलैहिस्सलाम जिनों से करवाया करते थे। जो जिन आपके हुक्म की सरताबी करते थे या शरारत करते थे या दूसरों को तंग करते थे, आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद कर देते थे, और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। अल्लाह ताला सूरत साद आयत 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला इसी तरह सूरत सबा आयत नंबर 12 में फरमाते हैं, और उसके रब के हुक्म से बाज जिन्नात उसकी मातहती में उसके सामने काम करते थे, और उनमें से भी जो कुछ हमारे हुक्म से सरकशी करे हम उसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। अल्लाह ताला सूरत सबा आयत 13 में फरमाते हैं, जो कुछ सुलेमान चाहते जिन्नात वो तैयार कर देते, मसलन किले, मुजस्मे और होज जैसे प्याले और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देखें। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक अमल करो, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार कम ही है। इसके अलावा दीगर मुअज्जात भी अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत 42 में फरमाते हैं, इस तरह बहुत से शयातीन भी हमने उनके ताबे किए थे जो उसके फरमान से गोता लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, उनकी निगहबान हम ही थे। ये तमाम इक़्तिदार अल्लाह ताला ने आपको अता किया था। आपके मौज़ात में ये भी एक मौज़ा था कि हवा आप पर मस्खर कर दी गई थी। अल्लाह ताला सूरत निसा आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज और तुंद हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो आपके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत रखी है, और हम हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। इसी तरह सूरत अब्बा आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मस्खर कर दिया, उसकी सुबह की मंजिल 1 महीना भर की होती थी और शाम की मंजिल भी 1 महीना भर की होती थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम 1 माह का सफर चंद घंटों में तय कर लिया करते थे। आपको अल्लाह ताला ने तांबे की ढलाई का फन भी सिखाया था। सूरत सबा आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, इस चश्मे में पानी की बजाय तांबा बहता था, आप उससे जो चाहते बनाते। इसके अलावा आप घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे, आपके पास बहुत से घोड़े थे। सूरत स्वाद आयत 30 से 33 में फरमाते हैं अल्लाह ताला, और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब उनके सामने शाम के वक्त तेज रू खासी के घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैंने इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दी है, यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। घोड़े 20,000 से ज्यादा थे। घोड़ों के मायने में उनका रोजमर्रा का जिक्र इलाही रह गया। फिर उनको ख्याल आया तो उनको सख्त सदमा हुआ कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया। तो इन घोड़ों को आपने दौड़ा दिया कि वो नजरों से ओझल हो गए। फिर आपने उनको दोबारा तलब किया और प्यार से उनकी पिंडलियों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शब मैं अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी फरीज़ा अदा करूंगा, हर एक बीवी से एक लड़का पैदा होगा और मैदान जहाद का मुजाहिद बनेगा। लेकिन इसके साथ इंशाल्लाह कहना भूल गए,
اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل قدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کیا کہ تمام بیویوں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خود ہی توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ نساء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر پھر گئی تھیں، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک کھیت تھا جس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس بکریاں تھی، وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگی اور اب دونوں اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنے تحویل میں لے لے۔ دونوں باہر جانے لگے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سارا معاملہ تفصیل سے سن کے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے اور بولے، اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کی حالت پہلے جیسی کر دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران بکریوں کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا، یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ نساء آیت 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اس طرح سے سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے سامنے ان کا تمام لشکر جنات، انسان، پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم رنگ برنگی کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان سے گزرے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں رون ڈالے۔ سورۃ نمل آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میں ایسی نیک عمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ کا ایک اور واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورۃ نمل آیت 20 سے 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی آج غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں۔ میں صبا کی ایک ایسی خبر آپ کے پاس لایا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام ان کی آنکھوں میں مزین کر کے دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں کرتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کیونکہ وہ اپنی حس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حکم سے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیا کرتا تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوا لیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ابھی اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورۃ نمل آیت 27-28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس یہ ہٹ آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دے دیا، پھر وہ خط لے کر ہدہد بلقیس کے محل میں پہنچا اور خط اس کے سامنے گرا کر دیوار پر جا ٹھہرا۔ خط دے کر کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک بابرکت خط ڈالا گیا ہے جو کہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم سب میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔
اس نے کہا اے میرے سرداروں، میں تم سے اس معاملے میں مشورہ طلب کرتی ہوں۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تمہاری موجودہ رائے نہ ہو۔ سب نے کہا ہم طاقتور اور قوت والے سخت لڑنے بڑھنے والے لوگ ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کا کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی قوم میں جاتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ ان کا قاصد کیا جواب دیتا ہے۔ ملکہ یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مال سے تم مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس میں سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو اور ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جس کے سامنے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر دہشت زدہ ہو گئی۔ انہوں نے بلقیس کو جا کر بتلایا۔ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو ان کا پیغام پہنچا، آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا آپ کے مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی میں یہ تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ یقین مانیے کہ میں اس پر بڑا قادر ہوں اور امانت دار بھی۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں میں آپ کے پاس تک پہنچا سکتا ہوں، جس پہ آپ نے کہا یہی میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ کس طرح میں اس کا شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزاری اپنے ہی نفع کے لیے، جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ سورۃ نمل آیت 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ آ گئی اسے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسی انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافی لوگوں میں سے تھی۔ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا تھا، اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی چل رہا ہے۔ بلقیس نے عظیم سلطنت کو دیکھا تو جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے ساتھ نبی بھی ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کا بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو سبق حاصل ہو، کیونکہ تب لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جنات میں آپ علیہ السلام کا بہت خوف تھا، وہ آپ سے بہت ڈرتے تھے، آپ انہیں سخت سزا دیا کرتے تھے۔ آپ کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی اور اپنی ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے اور خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ کا خلیفہ آیا تو جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے، لیکن اس نے جنات کو یہ بات نہ بتائی۔ اس طرح سے 2 سال گزر گئے۔ جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی، آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔
उस वक्त जिन्नात को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो फौत हुए अरसा दराज हो गया है। अब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। सूरह सबा आयत 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो उनकी मौत की खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके असा को खा रहा था। बस सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैबदान ना होते तो इस जिल्लत के अज़ाब में मुब्तला ना रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को बता दिया कि जिन्नात भी मखलूक है, कोई गैबदान नहीं। तो ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।